اور ایاز نے جو بات کی، یہ کوئی 50 60 70 سال کی سیاست نہیں ہے اس کے پاس اپنی، وہ میراث سے راجہ نثار احمد خان کی، لیکن اتنی بڑی بات 39 سال کے اس نوجوان جس نے اپنا پہلا الیکشن بھی لڑ لیا اور اپنی زندگی کا مشکل ترین الیکشن لڑا اس نے، اور یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد جب تک یہ الیکشن لڑتا رہے گا، اس کے لیے آسان سے آسان ہوتے جائیں گے یہ الیکشن، کارواں بڑے سے بڑا ہوتا جائے گا اس کا کارواں۔ جتنی کشادہ دلی اور وسعت قلبی کی گفتگو کی اس 39 سال کے نوجوان نے، آپ ہلکے کی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ اس نوجوان کے اندر آزاد کشمیر میں پارٹی کے مستقبل کی پگ اس شخص کے اندر نظر آتی ہے جو 39 سال میں اتنی میچور بات کرتا ہے۔ خالی نہیں بجانا، یہاں آگ لگانے والے بہت ہیں، یہاں توڑنے والے بہت ہیں، یہاں قبائل اور برادریوں کی بنیاد پر، خاندان اور ٹبروں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اپنی گندی سیاست کی تکمیل کے لیے۔ ایسے میں اگر ایک نوجوان آگے بڑھ کے پچھلے 1 سال سے الیکشن آنے کے باوجود وہ ڈپریس ہو کر گھر میں نہیں بیٹھتا، وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، اگلے دن سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور مسلسل اس کوشش اور جدوجہد میں ہے کہ جو شخص آپ سے ناراض ہوا، کسی وجہ سے بھی ہوا، اس کو واپس اکٹھا کر رہا ہے۔ جس طرح شہد کی مکھیاں جو ہے وہ ملکہ مکھی جو ہوتی ہے اس کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں، بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن مسلسل 1 سال یہاں نہیں، مڈل ایسٹ کے اندر بھی میں نے اس کو دیکھا۔ اس کا 1 گھنٹہ شارجہ میں اور دوسرا ابو ظبی میں اور تیسرا دبئی میں ہوتا تھا، اور چوتھا اجوان کے اندر کسی میٹنگ کی یہ گفتگو کر رہا ہوتا تھا۔ جب اتنا سیریل حرکت نوجوان آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں بھائی؟ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیا راجہ نثار احمد خان کی 50 سال کی خدمت یا اس کی سیاست کوئی کانچ کی چوڑی ہے جو ٹوٹ جائے گی؟ آپ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ بزرگ جو سٹیج پر بیٹھے ہیں یہ 50 سال کی سیاست اور خدمت کی امین ہے، اس لیے خدا را لوگوں کو آنے سے نہ روکے۔ کمزور لوگ خدشات کا شکار ہوتے ہیں، اہلیت صلاحیت سے آری لوگ ڈرتے ہیں لوگوں کے آنے سے۔ میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے، آ جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انصر عبدانی کا بھی دعوت دو اور ولید مطلوب کو بھی دعوت دو۔ یہ کیا بات ہوئی ہے جماعت کے اندر؟ اکیلے دوڑنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے پاؤں باز کے آپ کہیں کہ پھر اس کا کیا امتحان ہوا؟ پھر یہ 50 سال انہوں نے کس پر برباد کیے؟ ہارے ہوئے بزدل لشکری کبھی کوئی مارکا اور جنگ نہیں جیتتے، اور آج کے دن کا بھی یہ پیغام ہے کہ تعداد یا ووٹ میٹر نہیں کرتے، آپ کا نظریہ اور آپ کا عزم یہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ابھی ایاز نے جنگ نہیں آ رہی، یہ ایک چھوٹا سا مارکا آ رہا ہے، اس میں یہ جنگ انشاءاللہ یہ لڑتا رہے گا اور جنگ یہ جیتے گا۔
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک شعر ہے اور اس کے گرد وسوسے اور خدشے رکھنے والے ساتھی اس کے حوصلوں کو نہ آزمائیں، بڑی بات کریں، بڑے کشادہ دلی کی بات کریں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں۔ مسلم لیگ اور نواز شریف کا پیغام ہر قبائل کے اندر، ہر خاندان کے اندر جانا چاہیے۔ یہ قائد اعظم علیہ رحمہ کی جماعت ہے، تو اس لیے خدا را آج کے بعد اس طرح کی گفتگو اگلے سال الیکشن کے شیڈول کے اعلان تک خدا را اگر کسی نے کی تو میرے خیال میں وہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں، اپنا پیغام چلاتے جائیں، مسلم لیگ کا پیغام دیں، میاں نواز شریف کا پیغام دیں، راجہ فاروق حیدر خان کا پیغام دیں، اور آج جو پگ میاں محمد نواز شریف نے شاہ غلام قادر صاحب کے سر پہ ڈالی ہے، ان کا پیغام دیں۔ آج میاں نواز شریف کے اس فیصلے نے ثابت کیا ہے کہ یہ راجہ لیگ نہیں ہے۔ خدا را یہ سمجھیں کہ فاروق حیدر اس نے 12 سال اس جماعت کی خدمت کی ہے، 5 سال وزیر اعظم رہا۔ آج جتنی خدمت کی ہم باتیں کرتے ہیں، ہم نے اس کی زیر قیادت ہم نے بیٹھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہ نہیں ہوتا سیاست کے اندر کہ جو نیا آئے اس کو سلام کرے اور پچھلے کو کہیں اس کے اندر خامیاں۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں سیاست اور کابینہ اور جماعت کے اندر، لیکن وہ کھلے عام بیٹھنے کے لیے دروازے کے اندر اختلاف اور اختلاف رائے ہوتا ہے، کارکن بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج کل فیس بک کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، بات لمبی ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 15 ترمیم کی بات ہوئی، 15 ترمیم کس کا تحفہ ہے؟ اس 13ویں ترمیم کس کا تحفہ تھا؟ اس آزاد کشمیر کے اندر غازی ملت سردار ابراہیم سے لے کے مجاہد اول قیاس خورشید، جنرل حیات، ممتاز حسین راٹھور، سردار عتیق احمد خان، بڑے بڑے وزرائے اعظم آئے، بڑے نامی گرامی لوگ تھے یہ، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو، اس کی اسمبلی کو، اس کی حکومت کو 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وفاقی کابینہ کی ضرورت تھی اس کو بااختیار کرنے کے لیے، تو وہ تحفہ کس نے دیا؟ میاں محمد نواز شریف نے۔ تو آپ یہاں سوال پوچھتے، مجھے حیرت ہوئی کہ یہ میاں محمد نواز شریف کا نمائندہ ہے یہاں پہ شاہ غلام قادر، اور اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ سنا ہے کہ 15ویں ترمیم آپ کرا رہے ہیں۔ کوئی بغیرت مسلم لیگی، یہ تو صدر جماعت ہے، ایک عام کارکن میاں محمد نواز شریف کے اس تحفے کا دفاع کرے گا۔ ہم جو اختیار ہمیں ملا ہے، اگر کوئی اور 15ویں 16ویں 17ویں ترمیم کے ذریعے ہمیں اس میں اضافہ کرنا چاہے تو صد احترام سلام کے ساتھ اس کو قبول کریں گے، لیکن اپنے اختیار کی ایک سوئی سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے، اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے کارکنان اور یہ جماعت اس کا تحفظ کرے گی۔ یہ کوئی پرائیویٹ آرمی کے سپرد ہم نے نہیں کیا یہ معاملہ، ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ کوئی T20 نہیں ہے سیاست کہ آج کی رات ہی دشمنوں اور دوستوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ٹیسٹ میچ ہے، یونس خان کی طرح کھیلو، آفریدی نہ بنے، ایک ٹلے کے بعد اگلا کیچ، آہستہ آہستہ۔ کل کا دن ایک نیا سورج لائے گا، ایک نیا ٹارگٹ فکس ہوگا، اور اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے ہم کل کے دن لڑیں گے۔ پرسوں ایک نیا سورج آئے گا اور پرسوں ہمارے نئے آزاد ہوں گے۔ تو اس لیے خدا را
بالکل کسی وسوسے اور خوف کا شکار نہیں ہونا. مسلم لیگ کا پیغام، میاں نواز شریف کا پیغام اور شاہ غلام قادر خان کا پیغام. آپ نے اس حلقے اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر اور جہاں جہاں آزاد کشمیر میں آپ کے عزیز و اقارب دوست احباب ہیں، آپ نے یہ پیغام ان کا دینا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جس محبت کے ساتھ آپ یہاں اس وقت تک بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام سیاسی اجتماع نہیں ہے. آج آپ رات گئے بیٹھ کے آپ یہ یہاں پر میاں محمد نواز شریف کے لیے اور اس کے کارکنان کے لیے بیٹھے. آپ نے 2016-2021 کے الیکشن میں یہ ثابت کیا ہے کہ حکومت ہو بھی یا نہ بھی ہو، انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا کارکن اپنے پولنگ سٹیشن پہ ڈٹا ہوا. ووٹ کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں اور آپ کو یہ مبارک بھی دیتا ہوں کہ آپ کا نئی کمانڈ، میں فخر سے بتا رہا ہوں کہ 50 سال کے بعد راجہ صاحب آپ نے جس نوجوان کو آگے کیا وہ بیدار مغز بھی ہے اور کھیل کے قواعد بھی جانتا ہے، اور آپ نے اس کے اندر تنگ نظری آپ نے نہیں گھسیڑی. یہی آپ کی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بات میں عرض کر دوں کہ جو پی ٹی آئی نے